بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آخر کچھ لوگوں کی بات میں اتنا اثر کیوں ہوتا ہے؟ کیوں کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کے دل خود بخود مائل ہو جاتا ہے، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو چاہ کر بھی کسی کے دل تک نہیں پہنچ پاتے؟ آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا خاص راز شیئر کرنے جا رہا ہوں جسے جان کر آپ کا دل اللہ کی قدرت پہ جھوم اٹھے گا۔ یہ عمل نہ کسی کتاب میں چھپا ہے، نہ عام لوگوں کو بتایا جاتا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو صرف نیت کے سچے، دل کے نرم اور یقین رکھنے والے بندوں کے لیے ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ سے سچی محبت کرے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی شخص جو آپ سے دور ہے آپ کے قریب آ جائے، یا آپ چاہتے ہیں کہ رزق کی بندشیں، کاروبار کی رکاوٹیں اور زندگی کی مشکلیں خود بخود ختم ہو جائیں، تو اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ کریں۔ اب سنیے اصل راز۔ آپ کو صرف 3 لہسن کے جوے چاہیے، کوئی بڑی چیز نہیں، لیکن ان 3 چھوٹے دانوں میں اللہ نے بڑی تاثیر رکھی ہے۔ ان کو پکڑیں اور سب سے پہلے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کریں۔ اپنی نیت دل میں صاف کریں کہ اے رب، میں تیرے ہی نام سے، تیرے ہی بھروسے پر، تیرے پیار، تیری مخلوق اور تیری رضا کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں۔ اب آہستہ آہستہ دل کے سکون کے ساتھ یہ 2 خاص الفاظ پڑھنا شروع کریں۔ یا ودودو، یعنی اے بے انتہا محبت کرنے والے رب، اور یا سلامو، اے سلامتی عطا کرنے والے پروردگار۔ ان الفاظ کو ایسے پڑھیں جیسے آپ کا دل ان میں گھل رہا ہو، جیسے ہر سانس کے ساتھ محبت اور یقین نکل رہا ہو۔ جب آپ پڑھتے جائیں گے نا، آپ کے دل سے ایک عجیب سی نرمی، ایک نور کی لہر اٹھے گی۔ ہر لہسن کے جوے پہ مخصوص تعداد میں یہ الفاظ پڑھیں، پھر ان تینوں لہسن کے جووں کو جمع کر کے ہلکی سی آگ کے قریب لے جائیں۔ لیکن یاد رکھیں، آگ کو نقصان کے لیے نہیں بلکہ اپنی پریشانیوں کے جلنے کی نیت سے استعمال کریں۔ جب آپ انہیں آگ میں رکھیں تو دل میں کہیں، یا اللہ، میرے دل کی تمام بندشیں، میرے رزق کی تمام رکاوٹیں، میرے رشتوں کے تمام بوجھ اسی آگ کے ساتھ ختم کر دے۔ میری زندگی میں روشنی، برکت اور محبت لے آ۔ جیسے ہی وہ لہسن آگ میں جلتا ہے، آپ محسوس کریں گے کہ فضا میں ایک خاموش دعا گونج رہی ہے۔ فرشتے آپ کے ارد گرد موجود ہوتے ہیں۔ وہ جو نوری مخلوق ہے جو اللہ کی تسبیح میں مصروف رہتی ہے، وہ اسی لمحے آپ کے لیے دعائیں کرنے لگتی ہے، اللہ کی رحمت کے دروازے پہ دستک دیتی ہے، اور وہ شخص، وہ دل، وہ رزق جو آپ سے دور تھا نا، اب آپ کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں، ہم نے بہت سے وظیفے کیے، کچھ نہیں ہوا، لیکن اصل راز نیت اور یقین میں ہے۔ اگر آپ کا دل سچا ہے، اگر آپ کی نیت کسی کو نقصان پہنچانے کی نہیں بلکہ اپنے حق کے لیے ہے نا، تو یقین کیجئے اللہ ضرور جواب دیتا ہے۔ یہ عمل صرف محبت کے لیے نہیں ہے بلکہ رزق، سکون، عزت اور کامیابی کے دروازے کھولنے والا بھی ہے۔ جن کے کاروبار میں بندش ہے، جن کے گھروں میں غربت کا سایہ ہے، جن کے رشتے بکھر چکے ہیں، وہ صرف 3 دن یہ عمل کر کے دیکھیں، اللہ کے کرم سے حالات خود بخود ٹھیک ہونے لگتے ہیں۔ 3 دن، 3 لمحے، 3 لہسن کے جوے اور دل سے نکلنے والی دعا، یہی ہے اصل راز۔ آپ دیکھیں گے کہ وہ شخص جو آپ سے بات نہیں کرتا تھا نا، اب خود آپ سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈے گا۔ جو کبھی آپ سے دور بھاگتا تھا، اب آپ کے قریب آنے کے لیے بے چین ہوگا۔ جو رشتے ختم لگتے تھے وہ دوبارہ جڑنے لگیں گے، رزق کے دروازے کھل جائیں گے، گھر میں خیر و برکت آئے گی، اور آپ کی دعاؤں میں وہ تاثیر پیدا ہو جائے گی کہ جس کے لیے آپ ہاتھ اٹھائیں گے اللہ فوراً سن لے گا۔ یاد رکھیں، یہ سب کچھ صرف ایک شرط پہ ہے کہ نیت صاف ہو، دل سچا ہو اور یقین کامل ہو۔ ایک چھوٹی سی دعا ساتھ پڑھیں، یا رب، میرے دل سے نفرتیں مٹا دے، میرے نصیب کھول دے، میرے رزق میں وسعت اور میرے رشتوں میں محبت عطا فرما۔ جیسے تو چاہتا ہے نا ویسے ہی کر، کیونکہ تو ہی سب سے بہتر جانتا ہے۔ یہ جملہ جب آپ کے دل سے نکلتا ہے نا تو عرش الہی ہل جاتا ہے، اور اللہ کہتا ہے، میرے بندے نے مجھ سے مانگا ہے، میں اسے عطا کرتا ہوں۔ اس لیے
आज ही ये अमल करके देखें। आपकी नीयत अच्छी हो, आपका दिल पर नूर हो तो यकीन माने 3 दिन भी ज्यादा होंगे। पहले दिन से ही आप अपनी जिंदगी में एक रोशनी महसूस करेंगे। ये वजीफा मोहब्बत, सुकून और कामयाबी के लिए है, किसी के नुकसान या जबरदस्ती के लिए नहीं। अल्लाह पाक हर दिल में अख्तियार रखता है, हम सिर्फ दुआ करते हैं, फैसला वो खुद करता है। आप इस अमल को किसी भी दिन कर सकते हैं, किसी भी वक्त कर सकते हैं, किसी भी नमाज के बाद पढ़ सकते हैं। लेकिन अल्लाह वालों ने कामयाबी के 2 राज बताए हैं, जिनमें से पहला राज ये है कि आप इस वजीफे को या तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ें या फिर नमाज असर के बाद पढ़ें, या रात सोने से पहले खलवत में बैठ के तन्हाई में बैठकर इसको पढ़ें। जब आप इस अमल को पढ़ना शुरू करें, ये अमल देखते ही देखते आपके हालात को बदल देगा। इसकी बरकत से अल्लाह आपको इतना अता फरमाएगा, कहते हैं कि इस अमल के बाद मांगने की जरूरत नहीं रहती, हाजत पेश ही नहीं आती। आपकी नस्लों के रिस्क का इंतजाम हो जाता है। आपकी आने वाली मुश्किलात, आपकी आने वाली परेशानियां, आप पे होने वाले जादू जिन्नात के असरात, नजरे बद के असरात आप पे होने से पहले आप पर करने वाले पे वापस पलट जाते हैं। क्योंकि जब अल्लाह के फरिश्ते आपकी हिफाजत फरमाएंगे ना, फिर दुनिया की कोई ताकत अल्लाह की फौज के सामने खड़ी नहीं रह सकती। और खुशखबरी ये है कि जब आप इस अमल को कर लेंगे तो इंशाअल्लाह इसकी बरकतें आपकी नस्लों तक महसूस होती रहेंगी। इसकी बरकतें आप हमेशा हासिल करते रहेंगे। सिर्फ एक बार अमल करने से आपकी आने वाली नस्लों तक हर तरह के मसले मसाइल का खात्मा हो जाएगा। तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हो। मेरे बस में होता ना वो लोग जो शिकवा करते हैं कि हम वजीफे पढ़ पढ़ के थक चुके हैं, हमारे घर के हालात ठीक होने का नाम नहीं लेते, हमारे घर से गुर्बत खत्म होने का नाम नहीं लेती, हमारे घर से फिक्रो फाका खत्म होने का नाम नहीं लेता, लड़ाई झगड़े हैं, घरेलू नाचाकियां हैं, मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है, सास बहू के झगड़े हैं, बहू सास के लिए पढ़ ले, सास बहू के लिए पढ़ ले। यानी कि आप हर मकसद के लिए, हर इंसान के लिए पढ़ सकते हैं, लेकिन मकसद जायज होना चाहिए। ये जादू की तरह की ताकत रखता है। अगर आप नाजायज मकसद के लिए पढ़ेंगे तो फिर आपको वजीफे का कोई फायदा नहीं। जायज मकसद के लिए पढ़ें। और अमल की इजाजत के लिए आपने एक बार इस वीडियो को लाइक करना है और 3 अफराद को शेयर करना है। जब आप इस इजाजत को पूरा करेंगे फिर आप देखेंगे कि आपको इस वजीफे के रातों रात मोजज़ात मिलते रहेंगे, रातों रात इसके फैज़ो बरकत देखने को मिलेंगे। या वदूदू या सलामू अल्लाह के 2 सिफाती नाम हैं। या वदूदू का मतलब है मोहब्बत पैदा करने वाली जात, या सलामू का मतलब है सलामती देने वाली जात। और जब आप इन 2 नामों को मिला के पढ़ते हैं ना, या वदूदू या सलामू को जब इकट्ठा मिला के पढ़ा जाता है तो लोग मकनातीस की तरह आपकी तरफ कशिश करते हैं। वो लोग जो आपके करीब से गुजर जाते हैं आपको मुंह तक नहीं लगाते। अक्सर ताए चाचे, मामे, फूफियां, खालाएं आपसे नाराज हो जाती हैं। शादी ब्याह की तकरीबात में भी आपको कई दिन मनाना पड़ता है, मिन्नत समाजत करना पड़ती है। ऐसे तमाम लोगों को किसी को मनाने की जरूरत नहीं, कुछ भी खिलाने पिलाने की जरूरत नहीं। अपने घर में बैठ के लेसन के 3 जगहों पर या वदूदू या सलामू का खास वजीफा पढ़ो और अल्लाह की बारगाह में दुआ करो। मसल्ला छोड़ने से पहले, आग में ये 3 जवे जलाने से पहले वो दुश्मन आपकी मोहब्बत में तड़प उठेगा। उसके दिल से हर तरह का गम, दुख, तकलीफ, रंजिशें, गलत फहमियां खत्म हो जाएंगी और वो खुद आपके सामने पेश होगा और आपसे माफी मांगेगा, आपकी हाँ में हाँ मिलाएगा और आपकी हर बात मानने को तैयार हो जाएगा। तो प्यारे भाइयों, बगैर वक्त जाया किए आइए आज के इस खास अमल की तरफ चलते हैं। इससे पहले हमेशा की तरह आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि हमारी भी हौसला अफजाई हो, हमें भी पता चले कि हमें लाइक करने वाले हमारे प्यारे लोग बैठे हैं। फिर हम आपके लिए ऐसे ताकतवर अमाल रोजाना की बुनियाद पर लाते रहेंगे। अब आपने अमल से पहले 2 से 3 बातों का खास ख्याल रखना है कि आपके पास क्या क्या चीज मौजूद होनी चाहिए। 3 लहसुन के जवे जिसे थूम कहा जाता है ना, थूम के 3 दाने लेकर आपने बावजू मसल्ले पे बैठना है। अगर तो आपके पास इस बंदे की तस्वीर मौजूद है जिस बंदे के लिए आप इस वजीफे को पढ़ रहे हैं, तो उस बंदे की तस्वीर अपने सामने रखकर आपने इस अमल का आगाज करना है। अगर आपके पास तस्वीर मौजूद नहीं है तो फिर आपने उस बंदे का नाम लेकर इस वजीफे को पढ़ना है। अब देखें,
اور نام کس طریقے سے لینا ہے وہ نام لینے کا خاص راز ہے۔ آج تک ہمیں کہا جاتا ہے اپنے محبوب کا نام لے لیں، شوہر کا نام لے لیں، اولاد کا نام لے لیں، ساس کا نام لے لیں، بہو کا نام لے لیں اور یا ودود یا سلام پڑھ لیں، آپ کا کام ہو جائے گا۔ لیکن ہمیں آدھی اور ادھوری باتیں بتائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اور اگر آپ کو میں آج پوری بات بتا رہا ہوں نا تو خوش قسمت ہے وہ بندہ جو ویڈیو کو مکمل دیکھ کے عمل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھے گا۔ اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ مجھے دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی نے وظیفہ بتانے کا حق ادا کیا ہے۔ اب 3 لیسن کے جوے اور اس بندے کی تصویر کو لے کے باوضو مسلح پہ بیٹھ جائیں اور سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، نماز والا درود ابراہیمی پڑھیں۔ پڑھنا آپ نے صرف 3 بار ہے۔ اللہ کے بھی فرماتے ہیں کہ جو انسان ایک بار درود پاک پڑھتا ہے نا، اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 برکتیں نازل فرماتا ہے۔ اور درود پاک واحد ایسی عبادت ہے جس کے بغیر کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی دعا، کوئی بھی حاجت رد ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ نے درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اب نیت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر تو آپ کے پاس تصویر موجود ہے تو اس تصویر پہ دیکھتے ہوئے آپ نے نیت اس بندے کا نام لے کے کرنی ہے، اس کی والدہ کے ساتھ نام لے کے کرنی ہے۔ دیکھیں، ہمیں دنیا میں ہمارے والد کے نام سے جانا جاتا ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں نا، اللہ کے رجسٹر میں ہمیں ماں کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ہم تو اللہ سے اپنا فیصلہ کروانے بیٹھے ہیں، پھر کیوں نہ اللہ کے رجسٹر کے مطابق چلا جائے۔ اگر آپ کسی عورت کے لیے یا کسی بھی انسان کے لیے وظیفہ پڑھ رہے ہیں تو اس کا نام اس کی والدہ کے ساتھ لے کر نیت کرنی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی فیضان نام کے لڑکے کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں تو اس کی والدہ کا نام عائشہ ہے، تو نیت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ میں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں فیضان بن عائشہ کے لیے کہ اس کے دل میں محبت پیدا فرما، اس کو میرے قابو میں کر دے، نقش قدم پہ چلا دے۔ یہ ہے نیت کرنے کا طریقہ، یعنی کہ اس کا نام اس کی والدہ کے ساتھ لے کے نیت کرنی ہے اور اس کی تصویر کو اپنے سامنے رکھ کر آپ نے اس عمل کا آغاز کرنا ہے۔ اب نیت کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ بعض اوقات تصویر موجود نہیں ہوتی تو پھر آپ موبائل پہ کھول لیں، اگر موبائل پر بھی موجود نہیں ہے تو پھر آپ اس بندے کا نام لے کر اس کو اپنے ذہن میں رکھ کر اس عمل کو کرنا شروع کریں۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے نا، وہ وظیفہ اللہ کے نام سبحان اللہ کا وظیفہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس کے لفظی معنی ہے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ جب آپ سبحان اللہ پڑھتے ہیں تو اللہ آپ کے لیے جنت میں درخت لگا دیتا ہے۔ جب آپ سبحان اللہ پڑھتے ہیں نا، اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے اسلامی دنیا میں اپنے رب کو پکار رہا ہے، رب کی تعریف بیان کر رہا ہے۔ تو پیارے بھائیو، آج اگر آپ دنیا میں کسی انسان کی تعریف کر دو، وہ آپ کا ہو جاتا ہے، اور جو رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، جب آپ اس کی تعریف کریں گے تو کیا وہ آپ کی حاجات مرادیں پوری نہیں کرے گا؟ کیا وہ آپ کی خواہشوں کو پورا نہیں کرے گا؟ آپ نے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ کو 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے۔ جب سبحان اللہ پڑھ کے اللہ کی تعریف کرنے کے بعد اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ کو منا لیا۔ اللہ کے قریب ہونے کے بعد اب اللہ سے اپنے حق میں فیصلے کروانے کا وقت ہے۔ لیکن سبحان اللہ کو جتنی محبت، اخلاص اور یقین سے پڑھیں گے نا، جتنا اللہ آپ سے راضی ہوگا، اللہ آپ کے قریب ہوگا، اتنے ہی بے شمار فائدے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ کو 11 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا ودود یا سلامو کا وظیفہ ہے۔ یا ودود کے لفظی معنی ہے کہ اے محبت پیدا کرنے والے،
یا سلامو کے لفظی معنی ہے کہ اے سلامتی پیدا کرنے والے۔ یا ودودو ایک غیبی موکل ہے۔ جب آپ یا ودودو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اللہ جس کا نام لے کے آپ وظیفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کے دل میں محبت کا ایسا چراغ جلاتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ سے لڑ جاتا ہے، اپنے رشتہ داروں سے لڑ جاتا ہے، آپ سے محبت کرتا ہے، آپ سے شادی کا اظہار کرتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا محبوب آپ کے قدموں میں آ جائے، آپ کے لیے تڑپ اٹھے، آپ کی محبت کے لیے تڑپ اٹھے، آپ کی سانس تیر کی طرح سیدھی ہو جائے، آپ کا شوہر آپ کا فرما بردار ہو جائے، آپ کی نافرمان اولاد آپ کے سامنے فرما بردار ہو جائے، دنیا کا ہر انسان آپ کے تابع ہو جائے، تو آج لیسن کے 3 جگہوں پر یا ودودو یا سلامو کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ کے آگ میں جلانے کی دیر ہے۔ آگ میں جلتے ہی اللہ اس بندے کے اندر جتنی بھی آپ کے لیے غلط فہمیاں ہیں نا، لڑائی جھگڑے ہیں، شکوے شکایت ہیں، وہ آگ میں جل جائیں گے، اور آگ میں جلنے کے بعد اللہ آپ کو ایک ایسی کامیاب، ایسی محبت والی، ایسی پرسکون زندگی عطا فرمائے گا کہ دنیا آپ کی محبت کی مثالیں دینے پر مجبور ہو جائے گی۔ اب 3 جگہیں ہیں، پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ یا ودودو یا سلامو ایک بار ہو گیا، یا ودودو یا سلامو 2 بار ہو گیا، یا ودودو یا سلامو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا ودودو یا سلامو، یا ودودو یا سلامو، یا ودودو یا سلامو، ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر آپ نے صرف اور صرف 21 بار پڑھ کے، یعنی 21 ٹائم 21 بار پڑھ کے لیسن کے ایک جگہ پہ پھونک مارنی ہے۔ اب آپ نے لیسن کا دوسرا جگہ پکڑنا ہے، اس پر بھی یا ودودو یا سلامو کو 21 بار پڑھ کے لیسن کے جگہ پہ پھونک مارنی ہے۔ اب آپ نے لیسن کا تیسرا جگہ پکڑنا ہے، اس پر بھی یا ودودو یا سلامو پڑھ کے 21 بار پھونک مارنی ہے۔ جب آپ لیسن کے 3 جگہوں پر بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں یا ودودو یا سلامو پڑھ کے پھونک مار دیں گے نا، ان لیسن کے جگہوں پہ پھونک مارتے ساتھ ہی اگر آپ کے پاس تصویر موجود ہے تو آپ نے تصویر پر بھی پھونک لازمی مارنی ہے۔ اگر آپ بھول جاتے ہیں، تصویر پہ پھونک نہیں مارتے، تو آپ کو عمل دوبارہ شروع کرنا پڑے گا۔ تصویر پہ پھونک مارنے کے بعد اب آپ نے فوری طور پر لیسن کے جووں کو ایک کاغذ میں ڈال کر اکٹھا کر لینا ہے، بند کر دینا ہے، اور ان جووں کو جلانا کب ہے یہ توجہ کے ساتھ سن لیں اور سمجھ لیں۔ جیسے ہی آپ یا ودودو یا سلامو کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں، یاد رکھیے گا کہ یہ اللہ والوں کی تعداد ہے، اس میں کمی بیشی مت کیجیے گا۔ جو طریقہ، جو ترتیب، جو تعداد بتائی جا رہی ہے نا، بالکل شروع سے لے کے اینڈ تک آپ نے اسی طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھنا ہے۔ اب پڑھنے کے بعد آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورہ مبارکہ کا وظیفہ ہے۔ بہت سے لوگ یا ودودو یا سلامو کا یہ خاص عمل تو بتا دیتے ہیں، لیکن قرآن کی سورت کے بارے میں ذکر ہی نہیں کرتے، اور اس قرآن کی سورہ مبارکہ کو یا سلامو کے بعد بے شمار اللہ والوں نے پڑھا ہے، کیونکہ سورہ مبارکہ سے آپ کا دشمن بے نام و نشان ہو جاتا ہے، آپ کا دشمن آپ کے سامنے ہاتھ جوڑنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ہم آپ کو کوسر نہیں خیر کثیر سے نوازیں گے۔ بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا، یعنی کہ اللہ آپ کے دشمن کو بے نام و نشان کر رہا ہے، تو پھر کیوں نہ اس سورہ مبارکہ کو پڑھا جائے۔ یہ قرآن مجید کی چھوٹی سورہ مبارکہ ہے، 3 آیات پہ مشتمل ہے۔ اس سے پڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ یا ودودو یا سلامو کے بعد جب آپ کے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی، دیکھیں ان لوگوں سے آپ کا اخلاص، آپ کی محبت، آپ کے رشتے کسی بھی طرح سے برداشت نہیں ہوتے۔ آپ نے اس قرآنی سورت کو پڑھنا ہے جو آپ کی، آپ کے رشتوں کی، آپ کی اولاد کی اور آپ کے گھر کی، آپ کے کاروبار کی ہر طرح کی نظر بد سے، حسد، جادو، جنات سے حفاظت کرے گی۔ یہ سورت پہرے کا کام کرے گی، اور جب اللہ کے کلام کی طاقت یہ ہے کہ جب اللہ آپ کی حفاظت فرماتا ہے پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی۔ آپ نے سورہ کوثر کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ ایک بار ہو گئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ 2 بار ہو گئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ 3 بار ہو گئی۔ اس طریقے سے آپ نے سورہ کوثر کو بسم اللہ کے ساتھ صرف
7 बार पढ़ना है। इससे होगा क्या? अगर तो आप इस अमल को रिस्क और दौलत के लिए पढ़ रहे हैं, कारोबार की बंदिश से निजात के लिए पढ़ रहे हैं, ताकतवर दुश्मन जो आपके कारोबार में, आपकी कामयाबी के रास्ते में रुकावट बन के खड़ा हो जाता है, सूरह कौसर पढ़ने से तमाम रुकावटें, तमाम बंदिशें, तमाम के तमाम मसाइल का खात्मा हो जाएगा। अब आपने सूरह कौसर के फौरन बाद जो आखिरी नंबर पर एक अल्लाह का नाम पढ़ना है ना, इसके बाद वजीफा मुकम्मल। ये कामल वजीफे की पहचान है। लोग क्या कहते हैं कि या वदूदू या सलामू बता के कहते हैं वजीफा मुकम्मल, फिर चंद दिन बाद मसले मसाइल, फिर वही परेशानियां। लेकिन आज जिसने इस वीडियो को मुकम्मल देख लिया, इस अमल को बताए गए तरीके से कर लिया, दोबारा कभी भी आपका महबूब आपके हाथों से नहीं निकलेगा, कभी भी आपके रिश्ते में कमजोरी नहीं आएगी, कभी भी आपके रिश्तों में फितने फसाद नहीं आएंगे। अब आपने आखिर में या जब्बारू को पढ़ना है। या जब्बारू रब्बे काबा का एक ऐसा सिफाती नाम है जिसके लफ्जी मानी है जबरदस्ती करने वाले। या जब्बारू, या जब्बारू, या जब्बारू, ऐ जबरदस्ती करने वाले। यानी जब आप उस बंदे का नाम लेके उसकी तस्वीर पर या जब्बारू पढ़ना शुरू करते हैं ना, तो अल्लाह इसके दिल से आपके लिए जितनी भी नफरत है ना, जितनी भी आपके लिए गलत फहमियां हैं, जितने भी आपके लिए यानी कि इसके मनफी ख्यालात हैं, वो खत्म हो जाएंगे। जब इसके दिल को अल्लाह पाक कर देगा, साफ कर देगा, फिर आपकी मोहब्बत ऐसे जन्म लेगी, फिर आपकी मोहब्बत इस पे ऐसा गलबा पाएगी कि लोग दूर दूर से आपकी मोहब्बत का राज पूछने आपके घर तक आएंगे और आपके रिश्तों को तबाह बर्बाद करने वाला, आप पे जादू जिन्नात की रुकावटें बंदिशें लगाने वाला खुद हैरान हो जाएगा कि ऐसा क्या हो गया है कि हम बंदिशें लगा लगा के थक गए, हम आपको नुकसान पहुंचा पहुंचा के थक गए, और अल्लाह ने आपके लिए बेहतरीन फैसले फरमाए। ये कामयाबी आपके हाथों में है। आज तलाक की नौबत से बचना है तो ये वजीफा करो। अगर आप अपने शोहर को काबू में रखना है तो ये वजीफा पढ़ो। किसी ताकतवर दुश्मन को अपनी मुट्ठी में बंद करना है तो ये वजीफा पढ़ो। दुनिया को अपने नक्शे कदम पे चलाना है, हर किसी को अपने ताबे करना है तो ये वजीफा पढ़ो। या जब्बारू को आपने 11 बार पढ़ के तस्वीर पे फूंक मारनी है और आपका वजीफा मुकम्मल है। आखिर में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर उतना ही दुरूद पाक पढ़े जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा। अमल मुकम्मल होने के बाद आपने 3 लेसन के जमों पे फूंक मारनी है। और लेसन के जमों का क्या करना है, ये सबसे अहम बात है। अगर तो आपने इस अमल को किसी को काबू में करने के लिए किया है, किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करने के लिए किया है, किसी को अपनी मुट्ठी में बंद करने के लिए किया है, किसी को अपने नक्शे कदम पर चलाने के लिए किया है, तो इसकी तस्वीर के साथ ये 3 लेसन के जवे आग में जला देने हैं। आग में इसकी तस्वीर और ये 3 लेसन के जवे जलते ही वो बंदा आपके कदमों में, आपकी हाँ में हाँ मिलाएगा, कभी भी आपके खिलाफ नहीं जाएगा। और अगर आपने ये वजीफा रिस्क और दौलत के लिए किया है, कारोबार में तरक्की के लिए किया है, किसी मकसद में यानी अपने बॉस को या अपने सीनियर को अपने काबू में करने के लिए किया है, तो इन 3 लेसन के जवों को आपने मिट्टी में दबा देना है। किसी पौधे या दरख्त के साए में मिट्टी को थोड़ा सा खोद करना, ये लेसन दबाने की देर है। फिर देखें अल्लाह आपके लिए रिस्क और दौलत के ऐसे पहाड़ निकालेगा। अल्लाह वहां से इसबाब पैदा फरमाएगा जहां से बंदे का गुमान तक नहीं होता। जायज मकसद के लिए ये वजीफा पढ़ने की इजाजत है, नाजायज मकसद के लिए करेंगे ना तो इसकी गलती कुताही के जिम्मेदार आप खुद होंगे। तो प्यारे भाइयों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें, और अगर चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से रूहानी वज़ाइफ, रूहानी अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा। मोहतरम नाज़रीन इकराम, अपने रिस्क में बरकत, वुसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट्स में आज लाजमी लिख के जाइएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज एक और नए रूहानी वजीफे के साथ। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह।